جو واقعہ پیش آیا یہ تقریباً 12 سے 12:30 بجے کے بیچ میں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا جنرل سرجری کے بلاک میں. جب یہ ڈاکٹر اپنی اسٹڈی روم میں اسٹڈی کر رہی تھی تو لفٹ پر معمور پرائیویٹ کمپنی کا جو اہلکار تھا جس کی سروسز یہ تھی کہ اس نے لفٹ میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. وہ ڈاکٹر کو جب دیکھتا ہے اس کے موٹیوز کا ہمیں ابھی تک کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اس کے موٹیوز کیا تھے, لیکن وہ ڈاکٹرز کو فالو کرتا ہے. 12:30 بجے کے قریب وہ ڈاکٹر کے اسٹڈی روم کے پاس جاتا ہے, دروازہ ناک کرتا ہے. جیسے ہی ڈاکٹر صاحبہ باہر آتی ہے تو وہ ان پر ایسڈ جو ہے وہ ان کے فیس پر پھینکتا ہے. ہم ینگ ڈاکٹر جو وارڈ میں موجود ہیں, آپ تو وہاں پہ پالیسیز بنا دیتے ہیں, آپ تو وہاں پر فیصلے کر دیتے ہیں, لیکن آپ کا سروس پرووائڈر جو ہے وہ وارڈ میں ڈاکٹر پی جی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, اگر آپ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کریں گے تو آپ کس بات کی ایڈمنسٹریشن ہے اور آپ کون سی پالیسی وہاں پر بیٹھ کے بنا رہے ہیں؟ اگر آپ کو وہاں پر اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ آپ ہمیں ارجنسی اور ایمرجنسی کا ڈفرینس بتایا تو پھر آپ جا کر کسی اسکول میں ٹیچنگ کریں, پھر آپ کو سیکٹری ہیلتھ بننے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ ان کو تعینات کیا ہے. ایسے سیکیورٹی گارڈ کا کیا فائدہ کہ جب اس طرح کی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور وہ جو بندہ ہے وہ آرام سے ٹہلتے ہوئے ہاسپٹل سے فرار ہو جاتا ہے, اور گیٹ پر موجود جو سیکیورٹی اہلکار ہے وہ اس خوف سے اس کے قریب نہیں جاتا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ خودکش ہے. اگر وہ خودکش ہے, اگر آپ مجھے, ہم ڈاکٹرز کو بڑی آسانی سے کہتے ہیں نا کہ آپ کا کام ہے مریض کا علاج کرنا, تو پھر اس سیکیورٹی اہلکار کا بھی کام تھا اس کو پکڑنا. اگر آپ ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے تو ہمیں بتا دیں, پھر ہم اپنی سیکیورٹی کا بندوبست خود کر لیں گے. اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو پھر آپ بتا دیں, پھر ہم خود کر لیں گے. جو بھی ہم نے اپنے تحت اپنی مدد آپ کے تحت اب کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. جو ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک ریڈ لائن ہے. اس سے زیادہ ایکسٹریم اسٹیپ, اس سے زیادہ ایکسٹریم واردات جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ ہم اپنی سروسز کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. ہم تمام الیکٹرک سروسز اور وارڈ میں جو ایمرجنسی سروسز, جو ایمرجنسی پیشنٹ آتے ہیں, جب تک اس بندے کو, اس کرمنل کو گرفتار نہیں کیا جاتا, جب تک ڈاکٹرز کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی, ہم اپنی سروسز نہیں دیں گے. ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا پہلا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس نااہل کرپٹ شخص کو جو سیکٹری ہیلتھ بٹھایا گیا ہے اس کو فوری طور پر یہاں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ٹرانسفر کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے, یہاں پہ جس کی وجہ سے, اس کی نااہلی کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا تھا, جس میں ایم ایس ملوث ہے, جس میں یہاں کا سیکورٹی انچارج ملوث ہے, ان دونوں کو بھی یہاں سے فارغ کر دیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی بورڈ, ان لوگوں نے جو ایکٹ پاس کیا تھا, بورڈ بن چکی ہے, اس کے ممبرز منتخب ہو چکے ہیں, اس بورڈ کو فنکشنل کیا جائے. اور ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایم ایس وہ چاہے بی ایم سی کا ہو, وہ چاہے سول کا ہو, میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ بھی بورڈ بن چکی ہے ان تمام ایم ایسز کو فارغ کر دیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان یہ سمجھتی ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ ایم ایسز بٹھائے گئے ہیں صرف اور صرف ان کو اس وجہ سے بٹھایا گیا ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے کرپشن کی راہ ہموار کر لیں. اس کے سوا نہ ان کو ڈاکٹروں کا لگا ہے, اس کے سوا نہ ان کو کسی مریض کی پرواہ ہے. بس ان کا ایک ہی کام ہے, جس طرح ڈاکٹر مزمل نے کہا تھا کہ یہ اتنے بدمست ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں ہمارے جو ہے نا فریاد وہاں کے سیکشن آفیسر تک نہیں سنتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا خدا سمجھ رہے ہیں. ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایک تنظیم جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان, نہ صرف آج سے بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم لوگ اپنے ڈاکٹروں کی حقوق کے لیے, اپنے ڈاکٹروں کی تحفظ کے لیے, غریب عوام کے علاج کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں, اور کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ رات کی تاریکی میں فیصلے ہمارے اوپر مسلط کر دیں کہ ہم نے یہ پالیسی کیا ہے, ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اس طرح چلانا ہے. ہم قطعاً نہ سیکٹری ہیلتھ کی اس طرح کی کوئی پالیسی مانتے ہیں, نہ کسی منسٹر کی ہیلتھ سے پالیسی کو مانتے ہیں جس میں میرا ڈاکٹر محفوظ نہیں ہو, جس میں میرے مریض کو علاج کی جو ہے نا سہولیت فراہم نہیں ہو. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس طرح کے پالیسیوں پہ. پیشنٹ کا علاج یہاں پر نہیں ہو رہا, اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کو یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں کراچی, یا انہوں نے آریہ شفٹ کیا ہے, تو یہ ان کی طرف سے کوئی احسان نہیں ہے.
ये उनकी नाअहली है कि उनके बनाए गए, उनके चलाए, उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनके अपने डॉक्टर्स को सहूलियत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना वो डिफरेंट प्राइवेट सेंटर में जो है वो रेफ़र किया जा रहा है। इस तरह नहीं है कि हम जज्बात में आके इस तरह के बाइकाट का हमें भी शौक़ नहीं है, लेकिन ग्राउंड को इस तरह हमारे ऊपर तंग किए गए हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर्स को दीवार से लगाया जाए। जब हमारे अस्पतालों में डॉक्टर्स महफूज नहीं, तो मेरे ख़्याल में वहाँ पे फिर ड्यूटी देना भी मुनासिब नहीं है। क्यों ना किसी और के साथ ये वाक़या रूनुमा हो, कौन इसकी ज़िम्मेदारी देगा कि किसी और डॉक्टर के साथ इस तरह का वाक़या रूनुमा नहीं होगा। हम इस वजह से बाइकाट कर रहे हैं कि हमारे डॉक्टरों को सिक्योरिटी फराहम की जाए और हमारे डॉक्टरों को एक आज़ादाना तौर पर एक माहौल दें, ताकि वो बिला खौफ इलाज व मुआवजे का जो है ना अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं।